بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے علم دین سے دیا ہوگا، علم دین کی تعلیم اس کو ملی ہوگی، لیکن لوگوں کو اس نے علم دین سکھانے کے لیے بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، اور کسی کو سکھایا بھی تو اس سے مال وصول کیا اس کے عوض میں، تو ایسے شخص کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ہوگی، اور ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا رہے گا جب تک کہ حساب کتاب مکمل نہ ہو جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دین دیا تھا، تو اس نے لوگوں کو علم دین سکھانے میں بخل سے کام لیا، کنجوسی سے کام لیا، اور کسی کو سکھایا بھی تو اس پر مال وصول کیا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کو اللہ تعالیٰ اگر علم دین کی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں تک اس دین کو پہنچائے، کیونکہ یہی اس کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور انسان کا مقصد وجود بھی یہی ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی یہی بتایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ لوگ ہماری عبادت کریں، اور عبادت اللہ تعالیٰ کی یہی ہے کہ اس کے دین کو پھیلایا جائے، اس پر خود عمل کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ اسی کے کانٹیکس میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے نکالے گئے ہو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ جو کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے کیا ہے، اس کام کو کرنے میں اگر تم نے بخل سے کام لیا، لوگوں کو نہیں سکھایا، اس علم دین کو آپ نے چھپا کر رکھا اور اس کو اپنی ہی فائدے کے لیے استعمال کیا، تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن بوال جان بن جائے گا، تمہارے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے انسان کی کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے سورہ عصر میں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس حق کو لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو اس حق کی تلقین کرو، اور اس کے مقابلے میں، اس کے نتیجے میں تمہارے سامنے جو پریشانیاں، جو رکاوٹیں، جو مصیبتیں آئیں، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے روگردانی برتنے کا جو نتیجہ ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ تمہارے منہ میں آگ کی لگام ہو، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ ہم کو علم دین سیکھ کر اپنے پاس رکھ نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے جو علم دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اس میں ہی تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ تو ہم کو اس چیز کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، اس چیز کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی اصل کام ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کامیاب تو وہ ہیں جو قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، جیتا وہ جو قیامت میں جیت جائے، ہارا وہ جو اس دن ہار جائے۔ یعنی کہ کوئی شخص اگر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل کامیاب وہ ہے۔ یہ دنیا حاصل کر لینا، دنیا کا مال و متاع حاصل کر لینا، بہت بڑا تاجر بن جانا، بڑی بلڈنگیں، بڑے بزنس جو ہے بنا لینا، یہ کوئی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ دنیاوی مال ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ہم کو آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے، اور آخرت کے لیے کام یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دین ہم کو سکھایا ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور اس ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بہت محنت سے ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بار بخار میں اتنی تیز تپ رہے تھے کہ جیسے کہ توا جو ہے آنچ پر تچتا ہے، تو اسی دوران آپ کو پتہ چلا کہ کوئی باہر سے قافلہ آیا ہوا ہے۔ آپ اسی حالت میں اٹھ کر چل دیے، اور آپ کی بیوی نے کہا کہ اتنے بخار میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ اگر قافلہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پھیلانے کے لیے نہ تو دن دیکھا، نہ رات، نہ صحت دیکھی، نہ بیماری، جیسا موقع ملا آپ نے جو ملتا گیا آپ نے اس کو دین کا پیغام پہنچایا۔ لوگوں نے آپ کو اس کے نتیجے میں ستایا بھی،
آپ کو پتھر بھی مارے، آپ کو گالیاں بھی دیں، طرح طرح کی ایذا پہنچائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے رہے اور اپنی امت کو یہ سبق دے گئے کہ یہ کام میرے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ آخری حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیا تھا اس میں فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسری میری سنت، میرا طریقہ، ان کو اگر مضبوطی سے پکڑے ہوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی خطبے میں آپ نے آگے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری ان باتوں کو ان تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہم کو اس کام کو کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں، احادیث کی ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جو تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، فرض سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن رسوائی ہمارے ہاتھ آئے گی۔ ایک فرشتہ ہم کو رسوا کرے گا، لوگوں کو بتائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے دین کو چھپایا جبکہ اس کے پاس موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔